بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ آج آپ کے سامنے خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے 16ویں پارے کا۔ 15ویں پارے کے اخیر میں قصہ شروع ہوا تھا حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا، جس میں اخیر میں تذکرہ آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بے گناہ لڑکے کو مار ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ آپ نے بے جا حرکت کی ہے، لڑکے کو بلا کسی سبب کے ہلاک کر دیا ہے۔ حضرت خضر نے ان کا وعدہ یاد دلایا اور فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ایک مہلت اور دیجیے، اگر اس مرتبہ میں آپ کے کسی معاملے میں کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ان دونوں کا گزر ایک گاؤں والوں پر ہوا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی۔ حضرت خضر نے وہ دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت لے لیتے۔ آخر کو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کیا ہے تو آپ دیوار سیدھی کرنے کی اجرت لے لیتے تاکہ ہم کھانے کا انتظام کر لیتے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ لمحہ میری اور آپ کی جدائی کا ہے، ھذا فراق بینی و بینک، اور اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ نے صبر نہیں کیا ہے۔ جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے جس میں نے سوراخ کر دیا تھا، وہ چند غریب افراد کی تھی جو اس کے ذریعے دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان لوگوں کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو ان کے مالکان سے چھین لیا کرتا تھا، تو میں نے عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ بادشاہ کشتی نہ چھین سکے اور ان کے روزگار کا ذریعہ برقرار رہے۔ لڑکے کا قصہ یہ ہے جس کو میں نے قتل کیا کہ اس کے والدین صاحب ایمان تھے۔ ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے، یعنی وہ دونوں بیٹے کی محبت میں کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ چنانچہ ہماری یہ خواہش ہوئی کہ اللہ ان دونوں کے بدلے میں دینداری میں اس سے اچھی اور محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر اولاد عطا کرے۔ جہاں تک سوال ہے دیوار کا جس کو میں نے سیدھا کیا ہے، وہ ایسے دو یتیم بچوں کی تھی جو اس گاؤں میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ مدفون ہے۔ ان کے والد نیک انسان تھے۔ آپ کا رب چاہتا ہے کہ یہ دونوں بالغ ہوں اور آپ کے رب کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکالیں، اور یہ تمام کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے۔ یہ ہے ان چیزوں کی حقیقت جس پر آپ کو صبر نہ ہو سکا۔ اگر میں دیوار کو سیدھا نہ کرتا، دیوار گر جاتی، خزانہ نکال لیتے لوگ اور سب ہڑپ لیتے۔ دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ خزانہ محفوظ رہے۔ جب یہ دونوں یتیم بچے بالغ ہوں گے تو ان کو ہوش آ جائے گا اور اپنے خزانے کو حفاظت سے نکال سکیں گے۔ آگے فرمایا کہ آپ سے لوگ ذوالقرنین سے متعلق بھی دریافت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے 3 سوال کیے گئے تھے۔ ایک سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، اس کا جواب آ چکا۔ ایک سوال تھا روح کے بارے میں، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا، اور ایک سوال تھا حضرت ذوالقرنین کے متعلق، اس کا جواب ہے آپ فرما دیجئے میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے کروں گا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان دیا تھا، چنانچہ وہ بلاد مغرب کی فتح کے ارادے سے ایک راہ پر چلے، یہاں تک کہ جب اس جگہ پہنچے جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے، یعنی مراد ہے جانب مغرب کی آخری آبادی۔ انہوں نے سورج کو دیکھا کہ وہ ایک سیاہ پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس انہوں نے قوم بھی دیکھی، وہ قوم اہل کفر میں سے تھی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تمہیں اختیار ہے، چاہے تو تم اس قوم کو سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں نرمی اختیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا جو ظالم و کافر ہوگا ہم اس کو سزا ضرور دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائے گا جو اس کو اس سے بھی برا عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا
اچھا عمل کرے گا اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، ہم بھی دنیا میں اسے سہولت پہنچائیں گے۔ ذوالقرنین پھر آگے بڑھے یعنی مشرق کی طرف، یہاں تک کہ آفتاب نکلنے کی جگہ پر پہنچے، یعنی جو مشرق کی انتہائی آبادی تھی وہاں پہنچے۔ دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے سورج سے کوئی رکاوٹ نہیں بنائی تھی، یعنی وہ صحرا میں دھوپ کے اندر تھے۔ یہ قصہ اس طرح ہے، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔ پھر وہ ایک راستے پر چل پڑے، یہاں تک کہ ایسے مقام پر جا پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ ان پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم ملی، یہ لوگ کوئی بھی بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ پھر کسی طرح انہوں نے عرض کیا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ رقم بطور خراج ادا نہ کر دیں؟ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے فرمایا، میرے رب نے جس مال میں تصرف کا اختیار دیا ہے وہ بہت ہے، البتہ تم افرادی قوت سے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ اور ایک موٹی دیوار بنا دوں۔ آگے دیوار کی تعمیر کا ذکر ہے کہ لوہے کے بڑے بڑے گاٹر لگا کر دیوار بنائی گئی اور اس پر تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ سورت کے اختتام میں ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی کی جگہ سمندر ہو تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے، میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم دوسرا سمندر بھی اسی جیسا اس کی مدد کو لائیں۔ اسی پارے میں سورہ کہف کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے دو رکوع میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سنانے کے بعد تیسرے رکوع میں حالات کی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی مذکور ہے، کیونکہ وہ بھی ایسے ہی حالات میں اپنے والد، اہل خاندان، اہل وطن کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر گھر سے نکل گئے تھے۔ کفار مکہ کو بتلایا گیا، آج ہجرت کرنے والے مسلمان حضرت ابراہیم جیسے حالات سے دوچار ہیں، اور تم جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہو، ان ظالموں کی جگہ لے رہے ہو جنہوں نے ایک دن تمہارے باپ حضرت ابراہیم کو وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والوں کو یہ بشارت دی گئی، جس طرح حضرت ابراہیم کو وطن سے نکلنے کے بعد عظمت اور سربلندی عطا کی گئی تھی، اسی طرح آپ کو بھی ملے گی۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اِنَّهُ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ وعدہ کے سچے تھے، صاحب رسالت نبی تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق فرمایا، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ اس صورت کے خاتمے پر فرمایا گیا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، کیا آپ ان میں سے کسی کا وجود بھی دیکھتے ہیں یا کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ طٰہٰ کا، جس کی ابتدائی آیات کو سن کر حضرت عمر فاروق ابن خطاب اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ سورت کے آغاز میں قرآن سے متعلق ارشاد فرمایا، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور یہ اس ذات پاک کی طرف سے نازل شدہ ہے جس نے زمین اور بلند آسمان پیدا کیے، جو رحمان عرش پر قائم ہے، جو مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان و زمین میں ہے اور ان دونوں کے درمیان ہیں، اور جو چیزیں تحت الثری میں ہیں، چاہے تم پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی مخفی بات جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا مکمل قصہ ہے، اس کے بہت سے حصے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ یہاں اتنا ذکر ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام سے طے شدہ معاملہ پورا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وطن تشریف لانے لگے، راستے میں انہوں نے ایک مقام پر آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا، تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے ایک آدھ انگارہ نکال کر لے آؤں، یا اس کے پاس جا کر راستے کا پتہ چل جائے۔
جب وہ آگ کے پاس پہنچے انہیں پکارا گیا، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنے جوتے اتار دو، تم ایک وادی مقدس میں ہو، میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، اب تم پر جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ اس کے بعد کچھ ہدایات کے ساتھ فرعون تک پہنچنے کا حکم ہے۔ اس قصے کے اختتام پر مشرکین مکہ کے ایک اور سوال کا تذکرہ ہے کہ وہ آپ سے پہاڑوں سے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، ینسفھا ربی نسفا، میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور شکن نہ دیکھو گے۔ اس وقت منادی کی آواز پر سب لوگ ناک کی سیدھ چلے آئیں گے اور تمام آوازیں اللہ کے سامنے دب جائیں گی، تم ایک سرسراہٹ بھی نہ سن پاؤ گے۔ اس دن کوئی سفارش نفع نہ دے گی الا یہ کہ اللہ رحمان و رحیم کسی کو اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ اللہ تمہارے آگے پیچھے کی سب باتیں جانتا ہے، دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی مقیوم کے آگے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا وہ اس دن ناکام اور نامراد ہوگا۔ جس نے ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا نہ حق تلفی کا خطرہ ہوگا۔ آگے قرآن سے متعلق ارشاد فرمایا، ہم نے اس طرح قرآن کو عربی میں نازل کیا، اس میں طرح طرح کی وعید بیان کی، شاید وہ لوگ ڈر جائیں یا اس سے نصیحت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے میں جلدی نہ کیا کیجیے جب تک آپ کی طرف اس کی وحی مکمل نہ پہنچ جائے، اور یہ دعا کیجیے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، ربی زدنی علما۔ اس کے بعد حضرت آدم کا قصہ ابتدائی آفرینش سے مذکور ہے، جو قصہ بھی مختلف انداز میں قرآن کریم کے مختلف پاروں میں موجود ہے۔ یہ قصہ سنانے کے بعد آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا، اس میں واقعتاً اہل فہم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت متعین نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ جو باتیں یہ مشرکین کیا کرتے ہیں آپ ان پر صبر کیا کیجئے، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیا کیجئے۔ سورج نکلنے سے پہلے، اس کے غروب ہونے سے پہلے، رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرتے رہیے، دن کے آغاز و اختتام پر بھی، تاکہ آپ خوش ہوں۔ دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کریم کے سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔